ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 1 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 43واں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 63ویں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم آیت 1، والکتاب المبین آیت 2، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آیت 3، وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم آیت 4، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین آیت 5، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ آیت 6، وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آیت 7، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ آیت 8۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ حامیم کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو، بلا شبہ یہ لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بڑے مرتبے کی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ کیا ہم اس بنا پر یہ نصیحت تم سے ہٹا لیں گے کہ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بہت سے نبی بھیجے، ان کے پاس جو بھی نبی آیا اسی کو انہوں نے مذاق میں اڑایا، آخر ہم نے ان کے طاقتور ہلاک کر دیے، اور پہلوں کی طرح یہ حالت گزر چکی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 1 سے 8 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ آیت 2، قرآن کی عظمت و اوصاف۔ قرآن عظیم کی قسم کھائی جس کے بیانات سلجھے ہوئے اور کھلے ہوئے ہیں۔ آیت 3، جو عربی زبان میں اترا ہے، جس کی فصاحت و بلاغت مسلم ہے۔ اس کے اترنے کی غرض لوگوں کو پند و موعظہ ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور نصیحت قبول کریں۔ ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا۔ سورہ شعراء کی آیت 195 میں بھی فرمایا، ہم نے اسے عربی زبان میں جو وسیع زبان ہے اتارا ہے۔ آیت 4، یعنی یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن بڑے اور اونچے مرتبے والی اور عالی شان کتاب ہے، جس میں پکی پکی باتیں ہیں، اس میں باطل کی ملاوٹ ناممکن ہے، یعنی یہ کتاب آسمان والوں میں بڑی قدر و منزلت والی ہے، زمین والوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس بیش بہا نعمت عظمہ کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے۔ سورہ واقعہ کی آیت 77 سے 80 میں فرمایا، یعنی یہ بزرگ قرآن
لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس کو علاوہ مقدس فرشتوں کے کوئی نہیں چھوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے اترا ہوا ہے۔ آیت 5، اللہ انکار پر نصیحت بند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں دو احتمال ہیں، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ باوجود تمہاری سرکشی، نافرمانی اور عدم اطاعت کے ہم تم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے، تمہیں ادب نہیں سکھائیں گے اور بلا عذاب کے چھوڑ دیں؟ جب اس امت کے پہلے لوگوں نے قرآن کو نہ مانا تھا، اگر یہ اسی وقت اٹھا لیا جاتا تو ساری دنیا تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس نے قرآن نہیں اٹھایا اور 20 سال تک برابر اترتا رہا۔ یعنی اللہ کی یہ رحمت و شفقت ہے کہ وہ نافرمانوں کے انکار و شرارت کی بنا پر انہیں نصیحت کرنا بند نہیں فرماتا، تاکہ صلاحیت والے ٹھیک ہو جائیں اور بدکاروں پر حجت قائم ہو جائے۔ آیت 6 سے 8، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ اس سے ذرا نہ گھبرائیں اور صبر کریں۔ ان کے پہلے اقوام عالم کے پاس بھی ہم نے اپنے انبیاء ان کے پہلے اقوام عالم کے پاس بھی ہم نے اپنے انبیاء بھیجے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑا دیا تھا، آخر ہم نے ان کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ لوگ اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ طاقت والے، ہمت والے اور جری تھے۔ سورہ غافر کی آیت 82 میں فرمایا، کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر معائنہ نہیں کیا کہ سابق اقوام کا کیا حشر ہوا، جن کی تعداد بھی بہت تھی اور قوت میں بھی ضرب المثل تھے۔ پھر فرمایا کہ ان سابق اقوام کی عادتیں، سزائیں اور نمونے گزر چکے۔ سورہ زخرف کی ہی آیت 56 میں ہم پڑھیں گے، ہم نے انہیں بعد میں آنے والیوں کے لیے گیا گزرا اور نمونہ بنا دیا۔ سورہ غافر کی آیت 85 میں فرمایا، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے لوگوں میں چلا آتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 62 نے فرمایا، آپ کبھی اللہ کا طریقہ بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ عزیز العلیم۔ آیت 9، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ آیت 10، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو یہی جواب دیں گے کہ عزت والے اور جاننے والے اللہ ہی نے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 اور 10 کا۔ تفسیر آیت 9، مشرک بھی خالق کائنات اللہ ہی کو سمجھتے تھے، یعنی اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ کائنات کس نے بنائی تو وہ بلا تامل یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، مگر افسوس باوجود یہ کہ اس کی صفت یکتائی کو جانتے اور پہچانتے ہیں، پھر بھی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ نادانی اور احسان فراموشی کی حد ہو گئی۔ آیت 10، اللہ نے انسان کے لیے زمین فرش بنا دیا، یہ اس کی کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے؟ اس نے تو انسان کے لیے زمین بچھونے کی طرح آرام دہ اور قرارگاہ بنائی ہے، جو ساکن و منجمد اور مضبوط ہے، جس پر انسان چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا اور رہتا سہتا ہے۔ زمین خود پانی پر ہے،
سر بفلک پہاڑوں کی میخیں اس میں نصب کر دی گئیں تاکہ اس کی حرکت سے انسان کے عیش و آرام میں خلل نہ پڑے، اور اس میں راستے بنا دیے تاکہ انسان ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے آ جا سکیں۔ یہ تھا سورہ زخرف کی آیت 1 سے 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بہذا الذکر الحکیم۔